السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دو الفاظ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں صراط الذین۔ آپ یہ دیکھیں کہ صراط جو ہے یہ ایک اسم ہے اور الذین اسم موصول ہے۔ جب بھی دو اسم آپس میں ملتے ہیں تو ان سے مرکب بنتا ہے اور ان کو پہچاننا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے، کیونکہ مرکب کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو کیا یہ مرکب توصیفی ہے جس میں ایک چیز دوسری کی صفت بن رہی ہے، یا یہ مرکب اضافی ہے جس میں ایک چیز دوسری کی ملکیت بن رہی ہے؟ اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ تو صراط الذین، اگر آپ غور سے دیکھیں تو الذین جو ہے، الذین اسم موصول ہے اور اس کے اوپر الف لام ہے۔ الف لام نام بھی ہو تو اسم موصول جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، تو یہ خاص نام ہے، تو ہم کسی کی طرف اشارہ کریں گے تو خاص ہو جائے گا کہ وہ لوگ، وہ جو لوگ۔ تو اسم موصول خاص ہے۔ اس کے بعد یہ حالت کون سی ہے؟ اس کی کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں اس کی حالت جر میں ہے، اور یہ جو ہے زیادہ لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ الذی کی جمع ہے الذین، زیادہ لوگ۔ صراط کیا چیز ہے؟ صراط جو ہے یہ اسم ہے، یہ عام ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا، اور یہ واحد ہے، اور یہ جو حالت نصب میں ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اس دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی، تو اگر کسی کی چیز دوسرے کے ساتھ نہ مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ موصوف اور صفہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ موصوف صفہ نہیں ہے تو پھر اگر ایک حالت جر میں ہو اور دوسرا عام لفظ ہو تو یہ بنتا ہے مرکب اضافی۔ تو مذکر اضافی جو ہے، مرکب اضافی، اس کو ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے اس کے درمیان میں کاف ہی لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ الذین کا صراط، الذین کا صراط، یا الذین ان سب لوگوں، اس کے بعد کا، اور صراط کا مل جاتا ہے راستہ، تو ان سب لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان سب لوگوں کا راستہ۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ ہم نے الذین کا صراط، الذین کا راستہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ مرکب اضافی کیسے بناتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔